گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے میں کھڑے ہوئے بھی اس نے بیل کی آواز بہت آسانی سے سن لی تھی۔ اب وہ اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے ایک آخری نگاہ اس گھر پر ڈال رہی تھی۔ یہ گھر جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں وہ اپنی زندگی کے کتنے سارے سال اپنی ماں کے ساتھ رہی، اور جہاں اس کی ماں نے اپنی بیماری کا سخت ترین وقت گزارا اور پھر اس گھر میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، پرسوں ہی کی تو بات تھی۔ صبح کے 4 بجے انہوں نے زندگی سے شکست کھائی۔ بیڈ پر بچھی ہوئی چادر بھی وہی تھی جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ پاس پڑی میز پر ابھی تک ان کی دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کل رات بھابھی نے اس کا سارا سامان پیک کیا تھا، اس کے کپڑے، دیگر ضروری سامان۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی انہیں اپنا سامان پیک کرتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ امی کی دوائیاں، ان کے مختلف ٹیسٹ کی رپورٹس، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے فون نمبرز، یہ سب جو پچھلے 2 سالوں سے اس کی زندگی کے ساتھ جڑے تھے، اب بالکل بے معنی ہو چکے تھے۔ محض چند گھنٹوں میں بھابھی نے اس کا سامان پیک کر ڈالا تھا۔ اس گھر میں ایسا تھا بھی کیا جو وہ ساتھ لے جا سکتی؟ وہ پرانے زمانے کا فرنیچر جسے وہ زبردستی جھاڑ پونچھ کر صاف کرنے کے جتن کیا کرتی تھی، یا کچن میں سستی کراکری جو اس قابل بھی نہیں تھی کہ کسی اچھے اور معزز مہمان کی آمد کے موقع پر مزید اسے پرتکلف چائے ہی پیش کی جا سکے۔ کتنے سارے خواب تھے جو وہ گریجویشن کے بعد کہیں جاب کرے گی اور ساتھ ہی پرائیویٹ ایم اے کی بھی تیاری کرے گی۔ آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتی جائے گی، اپنے اس گھر کا وہ نقشہ بدل دے گی۔ مگر وہ کچھ بھی نہیں بدل پائی تھی۔ اس کے BA کے پہلے سال کے امتحان چل رہے تھے جب امی بیمار ہو گئی تھی۔ وہ ان سب کی جمع پونجی ان کے علاج میں خرچ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ امی کا زیور جو انہوں نے زندگی میں مشکل سے مشکل وقت آنے پر بھی کبھی بیچنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ تک ان کے علاج کی خاطر بیچ ڈالا تھا۔ یہ زیورات ان کی زندگی سے زیادہ اہم تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ سوچتی تھی امی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر میں انہیں زیور بیچنے کے بارے میں بتا دوں گی، وہ بہت ناراض ہوں گی، یہ سوچ کر فکر مند ہوں گی۔ مگر میری شادی کے لیے ان زیورات کے علاوہ ان کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ لیکن زندگی نے یہ موقع ہی نہیں آنے دیا تھا۔ اب اس گھر میں ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں بچی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتی، سوائے ان یادوں کے جن میں ان کی ماں تھی، وہ خود تھی، اس کا بچپن تھا، ایک سوٹ کیس اور ایک ہینڈ بیگ، یہ اس کی کل متاع تھی۔ وہ یہ سامان باقر بھائی پہلے ہی نیچے لے جا چکے تھے۔ زینت خالہ، بھابھی، باقر بھائی اور عارف بھائی سب اس کے لیے فکر مند تھے۔ وہ جانتی تھی ان سب کو اس سے بہت زیادہ ہمدردی ہے، وہ اس کا خیال کر رہے ہیں۔ کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ان کی مشکل ترین دنوں میں سے بہت سہارا دیا تھا۔ آج صبح محض ان کا دل رکھنے کی خاطر اس نے چائے کے چند گھونٹ لیے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، اسی بات پر دلاسا دینے کی کوشش کی تھی کہ کیا ہوا اگر اس کی ماں اس سے چھین گئی ہے تو اس کا سگا باپ زندہ ہے اور اب وہ اپنے باپ کے پاس جا رہی ہے۔ اپنے اس باپ کے پاس جسے اس نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، جو اس کے نزدیک اتنی سی اہم بھی نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خود آتا۔ اسے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، یقیناً کوئی اسے بلانے اوپر آ رہا تھا۔ اس نے ایک آخری حسرت بھری نگاہ ان در و دیواروں پر ڈالی جو کل تک اس کا گھر تھا، ساری دنیا میں اس کے لیے سب سے پیاری جگہ۔ کہیں بھی جاتی یہاں واپس آنے کے لیے اس کے قدم خوشی خوشی اٹھا کرتے تھے۔ ایمن، وہ آ گئے ہیں تمہیں لینے۔ بہت تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے سے بھابھی کی سانس پھول گئی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے ان کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ حوصلہ کرو ایمن، تم کہیں انجان لوگوں میں تو نہیں جا رہی، اپنے باپ کے پاس ہی جا رہی ہو، اور پھر کراچی جیسے شہر میں جا رہی ہو۔ وہاں کی تیز رفتار، بھاگتی دوڑتی زندگی اور چکا چوندھ میں دیکھنا، کتنی جلدی تمہارا دل لگ جائے گا۔ اس نے اسی خاموشی مگر تشکر آمیز نگاہوں سے بھابھی کو دیکھا۔ امی کی بیماری کے ان دنوں سالوں میں زینت خالہ اور ان کے گھر کے تمام افراد نے اس کا اور امی کا بہت ساتھ دیا تھا، حالانکہ ان کا ان لوگوں سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ یہ ماں بیٹی ان لوگوں کی صرف کرایہ دار تھی۔ کبھی رات میں امی کی حالت بگڑتی تو باقر بھائی یا عارف بھائی میں سے کوئی جا کر ٹیکسی لے آتا اور پھر ان کے ساتھ ہسپتال میں چلا جاتا۔ وہ زینت خالہ اور ان کے گھر کے ایک ایک فرد کی احسان مند تھی۔ بھابھی کے ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جسے اس کے باپ نے اسے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ خود میں اتنی قوت پیدا کر پائی تھی کہ آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر اسے سلام کرے۔
السلام علیکم۔ اس نے اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کی آمد سے قبل باقر بھائی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے فوراً ہی صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ تیار ہیں؟ اس کا مہذب سا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ جلدی جلدی باقر بھائی اور زینت خالہ سے الوداعی کلمات کہنے لگا تو وہ دونوں ہی اسے چائے وغیرہ کے لیے روکنے پر اصرار کرنے لگے۔ ان لوگوں کے بے تحاشا اصرار کے جواب میں بھی وہ رکنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بہت عجلت تھی، ایسے جیسے وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، اور اس کے اس انداز کو محسوس کرنے کے باوجود بھی باقر بھائی اور زینت خالہ اس سے رکنے پر اصرار کر رہے تھے۔ پیسے میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے۔ اس شخص کا ہر انداز پکار پکار کر اسی عمارت کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کا لباس، اس کی نشست و برخاست، اس کی گفتگو، گیٹ کے باہر کھڑی اس کی قیمتی گاڑی۔ اگر اور کوئی معمولی آدمی ہوتا، معمولی سی گاڑی میں آیا ہوتا تو اس غرور اور تکبر کے مظاہرے کے بعد وہ لوگ اسے رکنے کے لیے ذرا سا بھی اصرار نہیں کرتے۔ 5 منٹ کے اس اصرار اور انکار کے بعد وہ سب لوگوں سے خدا حافظ کہتے ہوئے گیٹ تک آ گئی۔ گھر کے سب افراد اسے گیٹ تک الوداع کہنے آئے تھے۔ زینت خالہ، بھابھی، گڑیا سب اس سے گلے لگ کر مل رہے تھے۔ کراچی جا کر ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کے وعدے لے رہے تھے، اور وہ اتنی دیر میں باقر بھائی کے ہاتھ سے اس کا سوٹ کیس لے کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ اس کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولے وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کے فارغ ہونے کا منتظر تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے سب لوگوں نے ایمن کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ اس نے بھی جواباً زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا تھا۔ وہ اس قیمتی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھی خود کو اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے، اپنے شہر سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔